یوریٹر کے اندر بھی سب سے کامن جو آپریشن ہے وہ سٹون کا ہی ہے. اوکے. اور بڑا آبسٹرکٹیو ہوتا ہے, بڑا پینفل ہوتا ہے وہ زیادہ. اب اس کا حساب یہی ہے کہ گردے کے اندر ایک اگر پتھر پڑا ہے تو پورے گردے میں کسی ایک جگہ پہ آبسٹرکشن کر رہا ہوگا. بالکل صحیح. لیکن جب وہی چھوٹا سا پتھر نالی میں آ جائے گا تو پورے گردے کو بلاک کر دے گا. بالکل, تو کیونکہ فیڈ بیک میکینزم ہے یہ. جی بالکل, کیونکہ اب گردہ پورا بلاک ہو گیا تو مریض کو درد بھی بہت شدید ہوگا, اس کی گردے کے اندر رسک بھی بہت زیادہ ہوگا کہ اگر اس کو 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے. گردہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے یونٹس جن کو نیفرونز کہتے ہیں ان سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے. تو کسی بھی انسان کے اندر بلینز آف نیفرونز بالکل صحیح ہے. تو اب وہ جو نیفرونز ہیں جب آبسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یعنی یوریٹر بلاک ہو گیا, تو ان کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ آبسٹرکشن چاہے وہ دوائی سے ریلیو کر دیں چاہے آپریشن سے ریلیو کر دیں. اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد جو نیفرونل ڈیمیج ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 1 نیفرون ہوتا ہے یا 100 ہوتے ہیں یا لاکھ ہوتے ہیں یا ملین ہوتے ہیں, یہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن 2 ہفتے کا وہ ٹائم لیمٹ ہے کہ جس کے اندر یوریٹر کے اندر جو سٹون ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو وہاں سے ریموو کرنا ہے, یا ادروائز یہ ہوگا کہ ڈیتھ شروع ہو جائے گی نیفرونز کی پرماننٹ ڈیمیج شروع ہو جائے گی. بالکل. حالانکہ یہی پتھری اگر گردے میں ہو تو یہ آفٹر افیکٹ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے اچھا یوریٹر کے اندر ہونے کی وجہ اسی وجہ سے اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے یہ گردہ, کیونکہ ڈسٹینشن کو سینسٹیو ہوتا ہے. ٹرو. جو اس کا کیپسول ہوتا ہے اس میں درد کے وہ نسیں ہوتی ہیں, تو جب رکاوٹ ہوتی ہے گردہ پیشاب بنا رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے آبویسلی گردہ ڈسٹینڈ ہوتا ہے تو درد ہوتی ہے. ایک اور انفارچونیٹلی بڑی مس نومر سا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے دوائی کھانا شروع کی, پتھر ہی تھی مجھے, میں نے دوائی کھانا شروع کی اور مجھے درد کا آرام آ گیا, میں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا. اچھا. یہ ایکچولی یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اوکے. وہ اس طرح سے کہ گردے میں جب جان ہوتی ہے, جب وہ پیشاب بنا رہا ہوتا ہے تو گردہ پریشر لگا رہا ہوتا ہے کہ سٹون کو نکالے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میکینزم ایسا بنایا کہ جس گردے کے اندر آبسٹرکشن ہو بلڈ اس میں جانے کے بجائے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو گردے کا فنکشن اس والے کا کم ہو جاتا ہے, کمپرومائز ہو جاتا ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے گردے کو. اوکے. اب لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اچھا ایک ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو اگر بلڈ کم جائے گا تو جی ایف آر بھی کم ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پریشر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فنکشنل پریشر بھی کم کر دیا. یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں کہ جی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو تو پہلے ہی خون نہیں مل رہا, وہ پہلے ہی کام کم کر رہا ہے, اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. بالکل صحیح. اور جب آپ کو درد ختم ہو جائے گی تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کہیں گے جی مسئلہ حل ہو گیا, اور ڈیمیج جاری رہے گا وہاں پہ, سائلنٹ ڈیمیج ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ گردہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. بالکل. اب ہمارے جو کولیگز ہومیوپیتھی کا علاج کرتے ہیں, میں ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, میں کبھی ان پہ کبھی تنقید بھی نہیں کرتا, وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا علم ہو, لیکن میرے خیال میں مریض کو گائیڈ صحیح کرنا چاہیے. بے شک آپ ہومیوپیتھک علاج کریں, حکیم والا علاج کریں, آئی ڈونٹ ریئلی مائنڈ, لیکن یہ جو ٹائم لمٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھی کا علاج کرانا ہے آپ ضرور کرائیں, لیکن 2 ہفتے تک. یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے تک کرا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں, سرجن کے پاس آ رہے ہیں, یورولوجسٹ کے پاس آ رہے ہیں کہ اب اس کو نکال دو. اس میں جو آپ کی پریشیس نیفرونز کا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ کوئی نہیں پورا کر سکتا, وہ ریورسیبل ہے.